تو یہ بقرہ میں واقعہ یہ آ گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے. اب کیسے کرے گا زندہ وہ واقعہ اس میں بیان ہے. مردے وہ زندہ کرنا اس کے کوئی مشکل نہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگوں کو، اولاد یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کی نسل میں. تو بنی اسرائیل تھوڑے کچھ اس میں اچھے بھی تھے، لیکن زیادہ تر لوگ تھوڑے بدماش قسم، نبی کی اولاد ہو کر بھی نبی کے طریقے پہ نہیں رہے، وہ بھٹک گئے. تو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. اور قرآن میں سب سے زیادہ واقعات کس کے بیان ہوئے؟ بنی اسرائیل. بڑے دلچسپ ہے اور بڑے عبرت انگیز بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک چچا تھا اور اس کا ایک بھتیجا تھا. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے حصہ لینا ہوتا ہے یا کچھ لینا ہوتا ہے، وہ مرتے نہیں ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جائے تو اپنا کام بنے. تو بہرحال ایک چچا تھا، اس کا بھتیجا تھا. تو چچا سے حصہ لینا تھا، کچھ لینا دینا معاملہ تھا. اس کی میراث بٹنی تھی. تو ہوا یہ کہ بھتیجا انتظار کرتا رہا یار یہ مرے گا نہیں جب تک کہ کام ہوگا. تو اس نے کیا کیا؟ اسی نے مار ڈالا چچا. بھتیجے نے حصے بکرے کے لیے، وراثت کے لیے چچا کو مار ڈالا. اور مار ڈال کے اس نے کیا کیا کہ مرڈر کر کے، قتل کر کے دوسرے قبیلے والوں کے آنگن میں لے جا کر کے لاش ڈالتا، اور خود ہی روتے دھوتے تماشا کرتے کہا میرا چچا مر گیا، میرا چچا مر گیا. اور کس نے مارا، کس نے مارا؟ تب بھی جس کے محلے میں لاش پڑی ہوئی ملی، جس کے محلے میں لاش پڑی ہوئی ملی، نام تو نہیں کہے گا. تب وہ ان پہ مقدمہ ہو گیا کہ بھئی تم لوگوں نے مارا، قتل کیا. وہ تھے بے قصور. بے قصور آدمی ہمیشہ نڈر ہوتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا، اس نے قصور کیا ہی نہیں ہے. تو وہ بلائے گئے، تم نے قصور کیا. تو ہم نے نہیں قتل کیا، یہ ہمارا کام نہیں، کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ ہی فیصلہ کریں کہ کس نے قتل کیا. اب جس نے قتل کیا تھا وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ بھئی نبی موجود ہے تو میری چیٹنگ تو چلے گی نہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پایا. مقدمہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیا، کیونکہ اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے نا. تو اللہ سے پوچھ لیا اللہ یہ معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا، کیونکہ بنی اسرائیل تھے چیٹنگ باز لوگ. ڈائریکٹ بتائیں حضرت موسیٰ، اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا، لوگوں کو تو نہیں بتائے گا. تو یہ ظالم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ کو بدنام کر دیں. ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں نا. پھر اللہ پاک بھاگنے کا راستہ نہیں دیتا کہیں. اسی لیے دیکھو وہ سب جانتا ہے کون زنا کر رہا ہے، کون تہجد پڑھ رہا ہے، سب جانتا ہے. لیکن پھر بھی میدان محشر رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اگر ڈائریکٹ فیصلہ کر دیتا کہ امین القادری جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، یا فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، تو لوگ کیا کہتے؟ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان اللہ نے کہا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے. ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کون جنتی کون جہنمی. حدیث پاک ہے بندہ پوری زندگی جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو لکھا ہے جہنمی. حتیٰ کہ وہ جنت والے عمل کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک قدم کا. اس ایک قدم کے فاصلے میں بگڑ جاتا ہے، اور بگڑ کر ہی مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے. ایک بندہ پوری زندگی جہنم میں جانے والے عمل کرتا ہے، جہنم میں جانے والے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے. حالانکہ اللہ نے اس کو جنتی ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے. بس ایک قدم میں جہنم میں جائے گا، اور مرنے سے پہلے بس وہ بدل جاتا ہے، اور اسی بدل کے نیکیوں پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے. اللہ کی شان، اس نے فیصلے کر رکھے ہیں. لیکن میدان محشر بپا کرے گا. جو سب اعمال نامے لکھے ہیں وہ سب اللہ پاک رکھے گا کہ یہ پڑھ. اچھا یہ بھی پوچھے گا کہ بتا فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ بندہ کہے گا نہیں زیادتی نہیں. اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے معاذ اللہ کہ انہوں نے زیادتی کی، میں نے نہیں کیا اور انہوں نے لکھا، تو اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دے گا. ران کو کہے گا تو بول، ہاتھ کو کہے گا تو بول، آنکھ کو کہے گا تو بول. تو انسان کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دے. آدمی جھٹلا نہیں سکے، اس کی اپنی شان.
بڑی شان ہے اس کی. تو اللہ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بتا دو کہ کس نے قتل کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ گائے ذبح کرے. وہ قصہ اس میں گائے ذبح, اور گائے کا دم کا حصہ اس کو جسم پہ ٹچ کرے تو وہ زندہ ہو, اور زندہ ہو کے وہ خود ہی بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا. اب ذبح کس کو کرنا تھا؟ وہ جانور جس کے خاندان کا آدمی تھا. تمہارا تو خاندان کے آدمی نہیں تھا. تب وہ کٹ حجتی کرنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اس جانور کو ذبح کرو, تو انہوں نے کہا وہ جانور کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو, درمیانی عمر کا ہو, یعنی جوان. پھر پوچھا اس کا کلر کیسا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا کلر زرد ہو. دکھنے میں کیسا ہو؟ تو کہا ایک نظر میں بھا جائے. یعنی سوال پہ سوال کرتے رہے اور جواب پہ جواب آتا رہا. آخری میں انہوں نے کہا اس کی قیمت کتنی ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت پھر یہ ہو کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا نا, وہ سونا بھر کے اس کی قیمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اتنا نہیں پوچھتے, اللہ نے کہا تھا ذبح کر دو, کوئی بھی اٹھا کے ذبح کر دے تو ان کا کام ہو جاتا. لیکن جتنا پوچھتے گئے اتنا پھنستے گئے. ہمیں کیا درس ملا؟ زیادہ بحث میں مت پڑو, جتنا عمل کر سکتے ہو اتنا ہی, اندر مت گھسو. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ اندر گھستے, بہت زیادہ اندر گھستے. تو بہرحال تو اگر وہ کہتے نا یہ ذبح کرو جانور, اور تو وہ جو لے کر کے ذبح کر دیتے ہوتا. لیکن عمر پوچھی, عمر بتا دیا گیا. رنگ پوچھا, رنگ بتا دیا گیا. قیمت آخری میں اتنا پھنسے بری طرح کہ اتنی مہنگی خریدنی پڑی کہ پورا چمڑا بھر کر کے سونا. اچھا قرآن کیا کہتا ہے اس پر؟ تفسیر میں آیا ہے کہ وہ پوچھتے جاتے تھے, بالآخر ایک مرتبہ وہ آ گئے وہاں کہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ذبح کریں گے. بس اللہ کو ان کا انشاءاللہ پسند آ گیا, ان کا کام ہوگا. اس لیے جب بھی کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہنے کی. ہاں, پھر انہوں نے ذبح کیا, بہرحال ذبح کیا, اور ذبح کر کے پھر وہ دم کا حصہ اس کو مارا. وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نہیں, جو بہت ہنگامہ کر رہا تھا نا کہ میرے چچا کو کس نے مارا, میرے چچا کو کس نے مارا, اور چچا کو بھتیجے نہیں مارا. تو یہ عقدہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے, مردے زندہ. یہ عقیدہ بیان کیا گیا. اسی لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.